الرحمن علم القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فالحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ثم اما بعد. 40ویں آیت کے بارے میں ایک آخری بات میں آپ سے کر دوں، جہاں کہا گیا تھا لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. سورج کے لیے صحیح نہیں کہ وہ چاند تک پہنچ جائے، اور چاند کے لیے اور رات کے لیے رات کبھی دن سے آگے نہیں بڑھ سکے گی، اور ہر کوئی اپنے دائرے میں چل رہے ہیں. دو باتیں ایکچولی میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات میں ذرا بورڈ پر آپ کو دکھا دوں. عربی میں لکھتے ہیں کلٌ فی فلکن یسبحون. اوکے، کلن کو اگر آپ کلن فی فلک کو اگر آپ کھول دیں، کاف ہے، لام ہے، کلن فی فلک، میں نے حروف الگ الگ کر دیے ہیں، نوٹ کیجئے. اور درمیانی حرف کیا ہے؟ یا سے یسبحون. کلن فی فلکن یسبحون. اور بات کیا کی جا رہی ہے کہ وہ ایک دائرے میں گھومتے رہتے ہیں، جیسے کہ یہ الفاظ خود، یہ حروف خود ایک دائرے میں گھوم رہے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ پہلی بات تھی جو آپ سے میں کرنا چاہ رہا تھا. اس کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کلام ایسے نبی کو دیا گیا جس کو حروف نہیں آتے، اس کو حروف کا علم نہیں ہے. اس نبی کو علیہ الصلوۃ والسلام یہ نہیں معلوم کاف کیا چیز ہے، لام کیا چیز ہے، فا کیا چیز ہے، اس کو نہیں معلوم. وما كنت تتلو من قبله من كتاب وما تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين اوتوا العلم ولا يجحد بآياتنا الا الظالمون. سورۃ العنکبوت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہ تو آپ نے خود کبھی کوئی کتاب پڑھی ہے، نہ اپنے ہاتھ سے کبھی کچھ لکھا ہے تاکہ کبھی کسی کو شک پڑ جائے کہ انہوں نے لکھا ہے یا خود پڑھ کے کہیں سے لے کے آئے ہیں. نہیں، یہ تو واضح آیات ہیں، واضح نشانیاں ہیں ان کے لیے جن کے دلوں میں علم ہے. اور ہماری آیات کے خلاف کون جھگڑا کرے گا سوائے ظالم لوگوں کے؟ وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون. اچھا، دوسری بات میں یہاں جو کرنا چاہ رہا تھا اس آیت کے ضمن میں، وہ یہ ہے کہ ہمیں آج کل شکایت کرنے کا بہت شوق ہے، بڑی ہماری امت کی باری کب آئے گی. اس کا جواب بہت خوبصورتی سے دیا جا رہا ہے کہ یہ امت مرحلوں سے گزرتی ہے، اور ہر مرحلے میں جب بہتری ہوتی ہے چاند کی، وہ کیسے ہوتی ہے؟ زیادہ سے زیادہ سورج کی روشنی اس پر پڑ رہی ہوتی ہے، جتنی زیادہ پڑتی ہے اتنا وہ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے، جتنا وہ سورج سے ایکسپوز ہوتا ہے اتنا زیادہ روشنی آتی ہے. اگر آپ کو امت کی حالت بدلنے کا اتنا شوق ہے تو امت کو روشنی کی ضرورت ہے، کیونکہ امت کی مثال چاند کی مثال ہے. چاند کو روشنی کی ضرورت ہے، چاند روشنی کے بغیر بڑھتا نہیں آگے. اور وہ روشنی کہاں سے آتی ہے؟ سورج سے آتی ہے. وہ سورج کس چیز کی مثال ہے؟ نبی اور اس کے دیے ہوئے قرآن کی. جب تک اس امت کا تعلق نبی سے اور اس کے دیے ہوئے قرآن سے گہرا نہیں ہوگا، روشنی آگے نہیں بڑھے گی، حالت نہیں بدلے گی. تو سمپل فارمولا. یہ بہت خوبصورت بات قرآن نے لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ کے ذریعے ہم سے کر دی. اگلی بات جو کی جا رہی ہے ان آیات میں وہ یہ ہے وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ. ان کے لیے مزید آیت یہ ہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو ان کی خاطر کشتیوں، بھری ہوئی کشتیوں میں ڈال دیا. المشحون المملوء، عربی میں کہتے ہیں بھری ہوئی، پوری بھری ہوئی، لوڈڈ شپس. اور یہ نہیں کہا انہیں ڈالا ہے، ان کی اولاد کو ڈالا ہے. اس کا ہدایت سے کیا تعلق ہے؟ وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ. اس میں کچھ نے تو کہا ہے کہ یہ پہلی کشتی کی طرف اشارہ ہے، یعنی نوح علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے کہ دیکھو انہوں نے انسان کی اولاد، تمام اولاد، وہ تو نوح علیہ السلام کے جو سروائیور تھے انہی سے نکلی ہے نا.
اور وہ پہلی اولاد تھی جس کو کشتی میں ڈالا گیا. اس کے بعد جتنی کشتیاں بنی ہیں جو رزق کے معاملے ہوئے ہیں وہ تو اسی کی وجہ سے ہوئے ہیں. وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا, اس کشتی کو ہماری نظروں کے تحت بناؤ. وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ, وہ آیت بہت ہی زبردست آیت ہے. وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ, ہم نے اسے پھٹے اور کیلوں کی بنی ہوئی چیز پر بٹھا دیا. الواح و دسر, الواح کہتے ہیں پھٹوں کو, دسر کیلوں کو. کشتی بھی نہیں کہا اسے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب چاہے ڈبو دے اسے. ہے کیا ہے, پھٹے اور کیلے ہی تو ہیں, لیکن ہم نے اس پر اسے چڑھا دیا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ اولاد کو کشتی پر ڈالتے ہیں آپ کو فکر لگی رہتی ہے کہ ڈوب نہ جائے, یہی ہوتا ہے نا. اب ہمیں بتایا جا رہا ہے وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ, ہم لکھ رہے ہیں کون سی چیز وہ آگے بھیج رہے ہیں, کیا چیز پیچھے چھوڑ رہے ہیں. آپ اولاد کو آگے بھیج رہے ہیں, اب اس اولاد کو آپ کا صدقہ جاریہ بننا ہے, اس اولاد کے مستقبل کی وجہ سے ہی بھیج رہے ہیں نا. اگر مستقبل کی فکر نہ ہوتی کوئی نہ بھیجتا کہیں بھی, مستقبل کی فکر ہوتی ہے. اور اسی کے بارے میں کہا جا رہا ہے اگر تمہیں اس مستقبل کی اتنی فکر ہے, اپنی اولاد کی اتنی فکر ہے, تو سوچو ان کا اس کے بعد بھی تو ایک مستقبل ہے. تم بھی ایک کشتی پر ہو, تم بھی ایک سفر پر ہو, وہ بھی ایک منزل تک پہنچ رہی ہے. انک کادح الی ربک کدحا فملاقی, تم مانو یا نہ مانو تم اپنے رب کی طرف کھچے کھچے چلے جا رہے ہو, تمہیں اس سے ملاقات کرنی ہی کرنی ہے, اس ملاقات کو اوائڈ نہیں کیا جا سکتا. فملاقی ہی, تو اپنی اولاد کی جس طرح فکر کرتے ہو اپنی اولاد کی اور فکر بھی کرو, اس کی آخرت کی فکر بھی کرو. اسی لیے میں کہتا ہوں ہمارے آج کے دور میں خاص کر جو ایجوکیشن سسٹم ہے, ہم اپنے بچوں کے لیے بہترین تعلیم چاہتے ہیں, اور میرے نزدیک آج کے ایجوکیشن سسٹم کا سب سے بڑا ڈیزاسٹر کیا ہے کہ جب بچوں کی تعلیم ہائی اسکول وغیرہ میں ہوتی ہے یا ارلی کالج میں ہوتی ہے تو اس میں آپ کو ایک طرح سے تو میتھمیٹکس, سائنس, سم ٹیکنیکل فیلڈز, ہیومینٹیز ایکسیٹرا, اس میں کچھ ایجوکیشن مل جاتی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ دین کی ساری بنیاد جڑوں سے اکھاڑ کے پھینک دی جاتی ہے. اس اولاد کی اگلی نسل میں کیا ہونا ہے, اس اولاد کی 2 نسلوں میں کیا ہونا ہے, 3 نسلوں میں کیا ہونا ہے, کون کہے گا لا الہ الا اللہ, کون کس کے کان میں اذان دے گا, کون نماز پڑھنے جائے گا, کون جمعے کو بھی جائے گا. ابھی تو ایک ہی نماز کی مصیبت پڑ جاتی ہے, پھر تو وہ بھی نہیں رہنا. تو یہ ایک آگے کی سوچنا کہ ہم نے اپنی اولاد کو کیا دیا ہے. دوبارہ میں نے پہلے بات کی تھی آپ سے, سب سے اہم تعلیم اسلام کی اس وقت کیا ہے, میں مسلمان کیوں ہوں. اسلام کیا ہے وہ بات کی بات ہے, اسلام کیوں مانا جائے اسلام, وہ پہلی بات ہے. وہ بات جب تک قرآن کا گہرا مطالعہ نہیں ہم آسان کریں گے لوگوں کے لیے تب تک وہ بات سامنے نہیں آئے گی, قرآن کی اپنی دلیل سامنے نہیں آئے گی. وَآیَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ, اور اسی کشتی کی طرح ہم نے اور چیزیں بھی بنائی ہیں جو وہ جس پہ وہ چڑھتے رہتے ہیں. اب اس میں جو کہا ہے نا اس کی طرح کی چیزیں جو وہ چڑھتے ہیں, اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اونٹ بھی ہے, گھوڑے بھی ہیں جس پہ چڑھتے ہیں, سواری کرتے ہیں, سفر کرتے ہیں. اور یہ بھی کہا ہے کہ ہم نے اور چیزیں بھی بنانے کا ارادہ کیا ہے جو وہ چڑھیں گے. ابھی ایئرپلینز نے آنا ہے, کارز نے آنا ہے, ٹرینز نے آنا ہے, ابھی اور مینز آف ٹرانسپورٹیشن نے آنا ہے. اس سب کی طرف ایک کھلا اشارہ کر دیا. کیوں, کیسے پتہ چلا ہمیں ان چیزوں کی طرف اشارہ ہے؟ پہلی چیز کہی تھی کشتی کے بارے میں. کشتی ایک عجیب مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی, ہماری انجینئرنگ کی نہیں ہے. آپ سمجھیں کہ ہم نے ڈیزائن کی تھی نا کشتی. قرآن نے کس بات کی طرف اشارہ کیا؟ پہلی کشتی کس کی تھی؟ نوح علیہ السلام کی. ان سے کہا گیا تھا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا, آپ اس کشتی کی مینوفیکچر کریں ہماری نظروں کے تحت, یعنی ہم آپ کو بلو پرنٹ نازل کر رہے ہیں, یہ لو پھٹا, یہ لو کیل, ایسے ایسے کرو. یعنی ایک ایک پھٹا, ایک ایک کیل جو پہلی دفعہ بنائی گئی وہ اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے بنائی گئی. یہ بھی ایک بہت اہم فلسفی بات ہے کہ انجینئرنگ جیسی فیلڈ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی فیلڈ ہے, ایک نازل کی ہوئی فیلڈ ہے. اسی طرح قرآن میں فائنانس کے بارے میں کیا کہا ہے؟ فَلْيَكْتُبْ بِمَّا عَلَّمَهُ اللَّهُ, جس کو قرض کا کانٹریکٹ لکھنا آتا ہو اس کو لکھنا چاہیے اس بنیاد پر کہ اللہ تعالیٰ نے اسے سکھایا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے سکھایا ہے. فائنینشیل کانٹریکٹ اللہ تعالیٰ سکھاتا ہے؟ نہیں, وہ تو اس نے کسی اور سے سیکھا ہوگا, کسی اور اکاؤنٹنگ اسکول سے سیکھا ہوگا, کہیں سے سیکھا ہوگا. نہیں, تمام جس کو ہم سیکولر نالج کہتے ہیں نا اس کو بھی اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ میں سکھاتا ہوں. آپ کے دماغ میں جو نیورونز فائر ہوتے ہیں کریٹیوٹی کے, جو آئیڈیاز آپ کو آتے ہیں, جو نئی انوینشن آتی ہے, وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوتا ہے. وہ انسان مسلمان کو بھی ہوتا ہے, غیر مسلم کو بھی ہوتا ہے.
یہ تمام انسان کی جو پرسوٹ ہے کہ نئی نئی چیزیں ایجاد کرے، نئی نئی چیزیں ڈیولپ کرے. هو الذی جعلکم فی الارض واستعمرکم فیہا، اس نے ہی تمہیں زمین پر ڈالا اور اسی نے چاہا کہ تم اس میں مزید تعمیر کرو اور اس میں مزید امپروومنٹ کرو. یعنی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ایک دیا ہوا ایک خاص تحفہ ہے کہ انسان مزید انوینٹ کرتا ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی وحی کا ایک حصہ ہے. وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اور اسی طرح کی ہم نے اور چیزیں بھی بنائیں جن پر تم سواری کرو گے. وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقِذُونَ، اور اگر ہم چاہتے تو ہم ان کو سب کو ڈبو دیتے اور نہ ان کی کوئی صریخ یعنی کوئی چیخ کوئی سننے والا ہوتا اور نہ ہی ان کو کوئی بچانے والا ہوتا. یعنی سمندر کے درمیان میں اگر کوئی موج آ گئی اور کشتی ڈوب گئی، کون سی سننے والا ہوگا؟ پانی کے اندر کوئی چیخ بھی رہا ہوگا تو کس کو سنائی دے گی؟ فلا صریخ لهم ولا هم ينقذون الا رحمة منا ومتاعا الى حين. یہ سب یعنی تم ایک جگہ سے دوسری جگہ جو پہنچتے ہو نا، یہ کبھی نہیں ہوتا سوائے اس لیے کہ ہم نے تم پر رحمت کی ہے. کبھی کوئی فلائٹ ٹیک آف نہیں کرتی، کبھی لینڈ نہیں کرتی سوائے اس لیے کہ میں نے رحمت کی ہے. میں چاہتا ہوں تو ڈبو دیتا. یہ بات کہی جا رہی ہے. جس طرح پہلے کہا تھا نا کہ آندھیوں کو روکے ہوئے ہیں، ٹربولینس کو روکے ہوئے ہیں. تھوڑی سی ٹربولینس ہوتی ہے تو آیت الکرسی یاد آ جاتی ہے، تھوڑی ہوتی ہے قل هو اللہ احد. پھر دوبارہ جب پلین سٹیبل ہوتا ہے تو دوبارہ مووی لگا لو. رائٹ. اب کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں جب تمہارا جہاز ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچتا ہے اور تم نہیں گرتے، نہیں ڈوبتے، نہیں مرتے، یہ ہر بار میری رحمت ہے اور کوئی کچھ بھی نہیں ہے. وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، اور یہ تاکہ تم ان چیزوں کا فائدہ اٹھا لو، انجوائے کر لو. متاع، لیکن وہ بھی ایک وقت تک ہے. ایک وقت تک یہ کچھ کر لو. ان تمام جب ہم یہ سفر کرتے ہیں ہم کیا بات کرتے ہیں؟ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ہمیں آخر کا اپنے رب کی طرف واپس جانا ہی ہے. ابھی تو ہمیں یہاں جانا ہے، پھر واپس گھر آنا ہے. ایک آخری گھر ہے، وہاں جانا ہی جانا ہے. اس سفر سے ہمیں اس سفر کی یاد دہانی کی جاتی ہے. اور جب وہ دلایا جا رہا ہے یاد، یہاں کہا گیا ہے متاعا الی حین، ابھی مزے کر لو، لیکن یہ کچھ وقت تک کی بات ہے. ابھی تک یہ انجوائے کر لو، یہ اب جب تک ہے یہ میری رحمت ہی ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. الرحمن علم القرآن. الرحمن علم القرآن. ہم اب تیسرے حصے کا مطالعہ مکمل کر چکے ہیں، تو اب اس تیسرے حصے کی تقسیم کو بھی میں ذرا آپ کے سامنے پیش کر دوں. اس میں پہلی بات جو ہم نے سیکھی وہ آیت لہم الارض المیتہ احییناہا واخرجنا منہا حبا فمنہ یأکلون. ان کے لیے واضح آیت کیا ہے کہ مردار زمین ہوتی ہے جس کو ہم دوبارہ زندہ کر دیتے ہیں، جس میں سے پودا نکلتا ہے اور اس کو وہ کھاتے ہیں. وجعلنا فیہا جنات من نخیل واعناب وفجرنا فیہا من العیون. پھر باغوں کی بات کی گئی ہے. اس کے بعد پھلوں کو کھاؤ، تم نے اپنے ہاتھ سے تھوڑی بنائے. وما عملتہ ایدیہم، انہوں نے اپنے ہاتھ سے تو یہ پھل نہیں بنائے، تو شکر کیوں نہیں کرتے؟ سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومما انفسہم ومما لا یعلمون. اور کتنی عظیم وہ ذات ہے، کتنی کمال والی وہ ذات ہے جس نے ہر چیز کے جوڑے بنائے ہوئے ہیں، ہر طرح کی چیزوں کے جوڑے بنائے ہیں اور تم میں سے بھی جوڑے بنائے ہیں. اس کا خلاصے میں 3 باتیں کر دوں کہ ان آیات کے مجموعے میں 3 نمایاں باتیں کی گئی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ مردہ زمین کو دوبارہ زندہ کیا جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر طرح کا رزق کھلایا ہے اور یہ بھی کہا ہے لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ. اور تیسری بات یہ کہی ہے کہ ہر انسان اور انسان کے علاوہ کئی مخلوقات کو بھی جوڑوں میں بنایا گیا ہے. تو یہ 3 نمایاں باتیں کی گئی ہیں خلق کے بارے میں. اس کے بعد جب موضوع بدلتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ، کہ ان کے لیے ایک مزید آیت، مزید واضح نشانی کیا ہے کہ رات جس میں سے ہم دن کو کھینچ کر نکال لیتے ہیں. فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ. اس کے بعد فوراً جب دن کی بات آئی تو سورج کی بات آ گئی. وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ. ان 2 آیات میں 2 باتیں کی گئی ہیں. سورج کا اپنا ایک واضح سفر ہے اور اس کی ایک مقدار اللہ تعالیٰ نے طے کی ہوئی ہے کہ کتنا کہاں تک پہنچے گا، کب پہنچے گا، اس کا اپنا ایک سفر ہے. اور ساتھ ہی چاند کی منزلوں کا ذکر ہے قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ. اس کے بعد پھر دوبارہ سورج اور چاند کا ذکر ہے. کہا ہے لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ. سورج کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ چاند تک پہنچ جائے، چاند کو جا کر آ پکڑے.
وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، اور پھر کہا ہے کہ رات دن سے پہلے نہیں آ سکتا. وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، ہر اپنے اپنے گردے میں اپنے دائرے میں چل رہے ہیں. پھر اولاد کی بات کی تھی، اگر آپ کو یاد ہو، وَآیَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، ان کے لیے مزید آیت کیا ہے کہ ان کی اولاد کو ہم کشتیوں پر چڑھا دیتے ہیں، بھر دیتے ہیں کشتیوں کو. وَتَرَكْنَا لَهُم بِمِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اور کشتی کے بارے میں اور دوسری سواری کے بارے میں اہم بات سمجھنے کی ہے، لوگ سفر کیوں کرتے ہیں؟ رزق کے لیے. کوئی کشتی پر چڑھ رہا ہے، کوئی صحرا میں یعنی اونٹ پر سواری کر رہا ہے، تجارت کے لیے کر رہا ہے، رزق کے لیے کر رہا ہے. تو اسی لیے میں نے لکھا ہے یہاں پر رزق کا اہتمام. لیکن رزق کے اہتمام میں اس اہتمام میں رزق بھی ہے، رزق میں رزق بھی ہے. کیا مطلب ہے؟ اس کے رستے میں آپ مر سکتے ہیں، کشتی ڈوب سکتی ہے، آپ پر حملہ ہو سکتا ہے. تو کیا کہا ہوا، ان نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينصرون ولا هم ينقذون الا رحمة منا ومتاعا الى حين، کہ آپ جب کشتی میں سفر کرتے ہیں تو آپ دوسری منزل تک پہنچ جاتے ہیں. اگر ہم چاہتے تو آپ کو ڈبو دیتے، کوئی سننے والا بھی نہ ہوتا، کوئی بچانے والا نہ ہوتا. یہ تو صرف ہماری رحمت ہے کہ آپ آخر تک پہنچ جاتے ہیں. تو یہاں میں نے لکھا ہے موت سے بچانا سفر کے دوران، اللہ تعالیٰ موت سے بچاتا ہے سفر کے دوران. یہ آخری 3 ایلیمنٹ ہیں اس سیکشن کے. اس میں ایک تناسب کی بات میں آپ کے سامنے رکھ دوں. پہلی بات کی تھی کہ زمین مردہ ہوتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ زندہ کرتے ہیں. اور آخری بات یہ کہی ہے کہ تم زندہ ہوتے ہو، میں چاہوں تو تمہیں مردہ کر دوں، کیونکہ اب سفر میں ہوتے ہو تو زندہ رہتے ہو. کون زندہ رکھا ہے تمہیں؟ میں زندہ رکھ رہا ہوں. دوسری بات کہی تھی کہ اللہ تعالیٰ رزق کھلاتا ہے، ہر طرح کے پھل کھاؤ اور رزق کھاؤ. اور یہاں کہا ہے کیسے تمہارے لیے رزق کا اہتمام کیا ہے، سفر کے ذریعے تمہارے رزق کا اہتمام ہوتا ہے. تیسری بات کہی کہ انسان اور دوسری مخلوق کے کیا بنائے، جوڑے سے کیا بنتی ہے؟ اولاد. وہاں جوڑوں کا ذکر، یہاں اولاد کا ذکر. سبحان اللہ. پھر بات کی تھی کہ رات سے دن کو کھینچا جاتا ہے، اور پھر کہا رات دن سے آگے نہیں بڑھ سکتی. دوبارہ رات دن کا ذکر. درمیان میں سورج کے بارے میں کہا کہ سورج کا اپنا سفر ہے، چاند کی اپنی منزلیں ہیں. اور پھر کہہ دیا کہ سورج چاند تک نہیں پہنچ سکتا اور رات دن سے پہلے نہیں آ سکتی. تمام باتوں کی ایک سیمیٹری بنتی ہے، ایک کا تناسب دوسری سے، دوسری کا تیسری سے، تیسری کا چوتھی، اس طرح سے بات بنتی ہے پوری مکمل. یہ قرآن کے اعجاز میں سے ہے. قرآن کی ایک خاص ترتیب، ان آیات کی ترتیب. اسی لفظ کی بات میں دوبارہ آپ کے سامنے دہرا دوں، والقرآن الحکیم. قرآن حکمت سے بھرا ہوا، حکیم کے معنی بنی ہوئی چیز کو بھی کہتے ہیں، محکم کو، کہ آیات کا اس طرح کا جوڑ. اس کو اگر آپ لٹریچر کے حساب سے پڑھیں، میں نے ایک دفعہ یہ تو میری ریسنٹ اسٹڈیز ہیں، اس قسم کی ترتیب میں نے تقریباً 25 صورتوں کی ابھی تک مکمل کی ہے، دس کائنڈ آف انالیسس، رائٹ. لیکن جب میں نے ان میں سے کچھ چیزیں بھی کچھ لٹریچر پروفیسرز کے سامنے رکھی ہیں کہ یہ دیکھو یہ آرگنائزیشن کیسے ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ دس از ویری کیئرفل آتھرشپ، یعنی اس کو ایڈٹ کرنا اور اس کی تنظیم کو اس طرح کرنا، اس کی ترتیب کو اس طرح مرتب کرنا، یہ بہت احتیاط سے اور بہت ریویژن کے ساتھ کیا گیا ہے. ان کے یہاں یہ بہت ریویژن کے ساتھ کیا گیا. اب ایک بات سمجھنے کی کوشش کیجیے. ان لوگوں کا جب قرآن کے بارے میں جو غیر مسلمس کے اکیڈمکس کے جو تنقید ہوتی ہے قرآن کے بارے میں، وہ کئی طرح کی ہوتی ہے. اس کے بارے میں اس حلقے میں خاص میں صرف اس بات پہ بحث کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن جمع کیسے ہوا ہے. مختصر سی بات ہے. لوگ کہتے ہیں ہمارے ویسٹرن اکیڈمکس میں، یہاں یونیورسٹیز میں کہا جاتا ہے کہ 2 طرح کے ٹریڈیشن ہوتے ہیں. ایک اورل ہوتا ہے، یعنی زبانی بات آگے پڑھائی جاتی ہے، کوئی پرانے زمانے کا شعر ہے، اس نے کسی اپنے بچوں کو سنایا، انہوں نے اپنے بچوں کو سنایا، اس طرح آگے بات بڑھی، رائٹ. اور ایک ہے لکھا ہوا ٹریڈیشن، یعنی کسی نے کوئی ٹرانسکرائب کر لی بات، کاغذ پر آ گئی، کسی چمڑی پر آ گئی، کسی پتھر پر لکھی گئی. ان کے نزدیک ان دونوں میں سے زیادہ ریلائبل کون سی چیز ہے؟ لکھی ہوئی چیز. کیونکہ سنی ہوئی چیز ہو سکتا ہے کسی کی میموری میں کوئی خلل آ جائے، اس کو آدھی بات یاد رہے، اس کو وہ پوری بات یاد نہ رہے. ہو سکتا ہے جیسے میں ہوں، میں اپنے بچوں کو کہانی سناتا ہوں شیر کی اور چوہے کی. جب میری بڑی بیٹی چھوٹے بچے کو سنا رہی ہوگی تو اس کا اپنا ورژن ہے. میں نے کہا یہ تو میں نے تمہیں نہیں بتایا تھا. کہتے مجھے تو یہ یاد ہے. بدل جاتی ہے نا بات. اگر کہیں سنی بات آگے کی جائے تو اس میں کوئی نہ کوئی آپ کی طرف سے ایڈیشن سبٹریکشن ہو جاتی ہے. وہ لاجیکل سی بات ہے. ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ قرآن جب دیا گیا تو لکھا دیا گیا یا اورل ٹریڈیشن دیا گیا؟ اورل. لکھا تو نہیں دیا گیا ہمیں، رسول تو پڑھتے بھی نہیں تھے، لکھتے بھی نہیں تھے. یہ تو الفاظ ان کی زبان سے نکل رہے ہیں. اور قرآن کے پہلے حفاظت کرنے والے اصلی حافظ تھے، یعنی لکھنے سے پہلے قرآن تو حفظ کیا گیا ہے. لکھا تو بعد میں گیا ہے.
اور جو لکھا بھی گیا ہے وہ ادھر ادھر تھوڑا بہت ادھر کہیں اور کہیں. ایک جس طرح آپ کہتے ہیں نا کہ ایک مصحف ہے, جیسے یہ بھی ایک مصحف ہے, ایسے تھوڑی تھا. کچھ آیتیں پتھروں پہ لکھی ہوئی ہیں, کچھ چمڑی پہ لکھی ہوئی ہیں, کچھ ہڈی پہ لکھی ہوئی ہیں, اس طرح تھا معاملہ. تو اس کو آپ مصحف تھوڑی کہہ سکتے ہیں, وہ تو ایک بہت بڑا تھیلا ہوتا ہے جس میں وہ ساری آیات جمع ہوتی, لیکن وہ بھی اس ترتیب میں نہ ہوتی. ٹھیک ہے نا. تو ان کے ہاں یہ پھر مسئلہ کھڑا ہوتا ہے کہ یہ قرآن تو تم لوگوں کا یعنی ایک زبانی ٹریڈیشن ہے, بعد میں کتابی شکل اس کی ہوئی ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ بعد میں آ کر وہی ہو جو پہلے تھا؟ اس میں تو انسان کی عقل, انسان کی یادداشت, وہ تو کمزور چیز ہے, اس کو ریلائبل کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟ بائی دا وے میں ایک اور مزید بات کا اضافہ کر دوں, ان کے ہاں اگر لکھی ہوئی چیز بھی ہونا وہ بھی ریلائبل نہیں ہے, اس میں بھی شک کی گنجائش ہے. ہو سکتا ہے کہ انک نے تھوڑا سا الفاظ مٹا دیے ہوں, ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی اور ورژن کہیں اور ہے, ہو سکتا ہے کہ اس میں سے کوئی پیج مسنگ ہے درمیان میں سے, یا کسی نے بعد میں آ کر کچھ ترمیم کر دی ہے, کچھ ایڈیٹنگ کر دی ہے, بعد نقطے ادھر ادھر کر دیے, الفاظ بدل دیے, یہ بھی ہو سکتا ہے نا. تو دونوں طرف سے ان کے ہاں شک ہی شک ہے. قرآن نے اس کا جواب کیسے دیا ہے؟ قرآن نے جب قرآن کے حفظ کی بات کی ہے نا, اس کی حفاظت کی بات کی ہے, تو کہا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون, ہم نے ذکر کو محفوظ کیا ہے, ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے حفاظت کرنے والے ہیں. اس کو قرآن نہیں کہا, کتاب نہیں کہا, کیا کہا ہے؟ ذکر. ذکر کہتے ہیں یاد کی جانے والی چیز کو. اب لاجکلی سمجھنے کی کوشش کیجئے. اسلام کے یعنی سیرت کے آخر تک, سیرت کے 23 سال کے بعد اسلام بہت تیزی سے پھیلا ہے, اتنا تو آپ کو پتا ہوگا. اس کے پھیلنے کے دوران بھی ابھی کتاب چھپی ہوئی فارم میں ابھی کتاب نہیں ہے, قرآن نہیں ہے. تو جب اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے تو کتاب کی شکل میں پھیل رہا ہے یا صوتی شکل میں؟ صوتی شکل میں پھیل رہا ہے. اور اس وقت میس کمیونیکیشن بھی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ انٹرنیٹ ہے, ایسا نہیں ہے کہ ای میل کمیونیکیشن ہے, ایسا نہیں ہے کہ لوگ فون پر ہو سکتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, ایسی کوئی بات نہیں ہے. نہ فیکسز ہے نہ کچھ اور ہے. تو لوگ اب ہزاروں میل کے فاصلے پر پھیل چکے ہیں, اور یاد کیا ہوا قرآن اب مختلف کونوں میں دنیا کے جلدی جلدی پہنچ چکا ہے. اگر یہاں پر ایک قرآن چھپتا بھی ہے, اگر مدینے میں کوئی قرآن چھپتا بھی ہے, کوئی لکھا بھی جاتا ہے, اس کا اثر اب سوڈان پر نہیں پڑ سکتا. جو صحابی اب انڈیا تک پہنچ گئے ہیں, جو صحابی اب چائنا تک پہنچ گئے ہیں, ان پر اس کا اثر نہیں پڑ سکتا. سمجھ رہے ہیں بات؟ اب ان کا اپنا ایک ٹریڈیشن شروع ہو گیا ہے. ایک ویسٹرن اکیڈیمک کے حساب سے جب اس طرح یعنی صرف ایک صوتی ٹریڈیشن, ان اورل ٹریڈیشن اس طرح پھیلے, تو اس کے اگر 1000 لوگوں میں پھیلا ہے تو اس کے 1000 ورژن ہونے چاہیے. لاجیکل سی بات ہے. اور اگر وہ لوگ آگے مزید کریں گے تو اگر وہ 10 لوگوں کو سکھائیں گے تو اس کے تو 10 ورژن اور ہونے چاہیے. اور یہ نہیں کہ صرف ایک صورت آگے کر رہے ہیں, 114 صورتیں آگے مزید کی جا رہی ہیں, تو وہ تو اتنی ویریشنز ہو جائیں گی, اس میں اتنے متفرق خیالات ہوں گے کہ اس آیت یا آیت کیسے پڑھی جاتی ہے, اس کا کیا مفہوم ہے, کون سی آیت پہلے ہے, کون سی بعد میں ہے, کون سی صورت پہلے ہے, کون سی بعد میں ہے. اس کے تو اتنے ورژن ہونے چاہیے کہ کچھ پتہ ہی نہیں چلے کہ اوریجنل تھی کیا چیز. کیونکہ اوریجنل کیا ہے؟ یاد کی ہوئی چیز. اوریجنل لکھی ہوئی چیز نہیں ہے. یاد کی ہوئی چیز تو ان کے نزدیک سب سے انریلائبل ہے. اور جیسے جیسے اگر 1 سال گزر گیا, 2 سال گزر گئے, 10 سال گزر گئے, کیا ان ورژنز میں یا ان کی جو آپس میں متفرق اختلافات ہیں, ان اختلافات میں کمی ہونی چاہیے یا زیادتی ہونی چاہیے؟ ایسی زیادتی ہونی چاہیے کہ بات وہاں تک پہنچ جائے کہ پتہ ہی نہ چلے کون کیا چیز تھی. اور اگر کہیں کسی ایک سلطنت میں کہیں کسی نے آفیشلی ایک مصحف بنا بھی دی, تو کیا اس سے کیا اثر پڑتا ہے کہ دور کہیں کسی گاؤں میں نا بات کیسے پہنچے گی؟ ان کا تو اپنا ٹریڈیشن چلتا رہے گا. اب اس بات کو 1400 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں. اب مسلمان انڈیا میں ہیں, اب مسلمان بر صغیر میں ہیں, اب مسلمان افریقہ میں ہیں, یورپ میں ہیں, ہر جگہ دنیا کے ہر جگہ ہر کونے میں مسلمان ہیں. ابھی آپ بھی آج کسی حافظ قرآن بچے کو جس نے ابھی قرآن حفظ کیا آسٹریلیا میں, اور کسی اور بچے نے قرآن حفظ کیا لاہور میں کسی مدرسے میں, ان کو ساتھ بٹھا کے بقرہ پڑھوا لیں, کتنا فرق پڑے گا آپ کو؟ بالکل فرق نہیں ملے گا آپ کو, کوئی نہیں ملے گا. اچھا, بائی کمپیریسن جو لوگ یہ بات کرتے ہیں, یہ ایکیڈیمک بات کرتے ہیں, اگر اس ایکیڈیمک ریسرچر جس نے یہ پی ایچ ڈی پیپر لکھا ہے, میں اس کا پی ایچ ڈی پیپر گما دوں, نہ اس کی کوئی ڈیجیٹل فائل ہے, نہ کوئی فزیکل فائل ہے, کچھ بھی نہیں, سب میں نے اڑا دی, اس نے خود لکھی ہے وہ خود نہیں ریکور کر سکتا. اس نے خود لکھی ہے وہ نہیں کر سکتا ریکور. اگر میں آج جیسے ہمارے یہاں ارونگ میں ٹیکسس میں مسجد ہے, اگر ارونگ ٹیکسس میں تمام کتابیں, تمام انٹرنیٹ, تمام کمیونیکیشن سب ہٹا دی جائے, کچھ بھی نہیں بچا,
کوئی کتاب نہیں بچی, کوئی کمپیوٹر نہیں بچا, کچھ نہیں بچا. اب کہا جا رہا ہے کہ بھئی ٹیکسس کی کانسٹیٹیوشن کو ریکور کرنا ہے اس ٹاؤن میں. اس میں کتنا ٹائم لگے گا؟ اور کوئی کہے قرآن کو ریکور کرنا ہے اس ٹاؤن میں. 24 گھنٹے کی بات ہے, قرآن واپس. بات کہنے کی یہ ہے کہ یہ ایک اورل ٹریڈیشن ہے. اورل ٹریڈیشن میں یعنی بات کہیں بھی بات میں, آپ سوچیں میں ابھی آپ سے 10-15 منٹ بات کر رہا ہوں, مجھے کیا یاد ہے میرا پہلا جملہ کیا تھا, دوسرا کیا تھا, تیسرا کیا تھا, مجھے یاد ہے؟ مجھے کوئی احساس ہے کہ میں 6-7 جملوں کے بعد پہلی بات کو آخری سے ملاؤں, دوسری کو سیکنڈ لاسٹ سے ملاؤں, تیسری کو تھرڈ لاسٹ سے ملاؤں. مجھے اس بات کا احساس ہو سکتا ہے, میرے دماغ کا کمپیوٹر اس طرح چل سکتا ہے کہ میں ان باتوں کو اس طرح منظم کروں. اس طرح منظم اگر میں لکھ بھی رہا ہوں نا, لکھنے کے بعد بھی مجھے بار بار مٹا کے دوبارہ ایڈٹ کر کے ری ارینج کر کے پھر ایسی تنظیم بنانی پڑے گی, ایسی ترتیب بنانی پڑے گی. قرآن نے نہ کبھی اس ترتیب کا دعویٰ کیا, نہ کبھی لوگوں سے کہا دیکھو اس کی ترتیب اور اس ترتیب کو دیکھ کے مانو یہ خدا کا کلام ہے. یہ تو اب 1400 سال پہلے مجھ جیسا بے وقوف اس کو پڑھ رہا ہے اور دیکھ رہا ہے, کہہ رہا ہے اس میں تو کچھ ترتیب نظر آ رہی ہے, اور ایسی ترتیب جو میں نے کبھی کسی اور کتاب میں نہیں دیکھی. کتابوں میں ایک لینئر ترتیب ہوتی ہے نا, اے سے بات بی کی طرف, بی سے سی کی طرف, سی سے ڈی کی طرف, اس طرح بات ہوتی ہے. یہاں ہو رہی ہے اے بی سی, سی بی اے. جس ترتیب سے بات شروع ہوئی اسی ترتیب سے بات ختم ہو رہی ہے. اسی طرح بات کو مکمل کیا جا رہا ہے. آپ کا کوئی اچھا ٹیچر ہوتا ہے نا, تو جب لیکچر شروع کرتا ہے تو آخر میں لیکچر کے ریویو کر دیتا ہے, بات مکمل کر دیتا ہے, رائٹ. اور اس کی صلاحیت صرف اتنی ہے کہ پہلی بات کو آخر میں دوبارہ دہرا دے. یہاں پہلی اور آخری کی بات نہیں ہو رہی, درمیان کی ساری بات بھی ہو رہی ہے. اس سے اچھا کانشیس یا سب کانشیس ریویو کیسے ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ. یہ قرآن کی ترتیب ہے, یہ قرآن کا اعجاز ہے. اور قرآن کے کئی پہلو ہیں اعجاز کے, اس کے اپنے معجزے کے. ان میں سے ایک پہلو یہ ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الرحمن علم القرآن. الرحمن علم القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ثم ما بعد. ایک مرتبہ پھر آپ سب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آج کے حلقے میں اب ہم سورہ یاسین کے سب سے چھوٹے یعنی چوتھے حصے کی طرف آ رہے ہیں. چوتھے حصے میں صرف 3 آیات ہیں, کوئی لمبا حصہ نہیں ہے, چھوٹی سی مختصر سی بحث ہے, اور اس کے بعد 5واں اور 6واں حصہ آگے آ رہے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب ان سے کہا جاتا ہے اس بات کا خوف اپنے دل میں ڈالو, اس بات کا احساس ڈالو اپنے دل میں جو تمہارے آگے ہے اور جو تمہارے پیچھے ہے, تاکہ تم پر رحم کیا جا سکے. اس بات کا تقوی اختیار کرو, کس چیز کا؟ اپنے آگے والی چیز کا اور اپنے پیچھے والی چیز کا. ما بین ایدیکم وما خلفکم. بین ایدی کے معنی مزید اور بھی ہوتے ہیں, جو تمہارے بالکل سامنے ہے. عید کے لفظ اصل میں لفظی ترجمہ ہوگا جو تمہارے ہاتھوں کے درمیان ہے. اس چیز کا خوف کرو, اس چیز کا تقوی اختیار کرو جو تمہارے ہاتھوں کے درمیان ہے. ہاتھوں کے درمیان کہنے کا مقصد ہے ابھی میرے ہاتھ ایسے پھیلے ہیں نا, تو میرے فوراً درمیان یہ کتاب ہے. وہ دروازہ بھی میرے درمیان ہے, یہ کیمرہ بھی میرے سامنے ہی ہے, لیکن بالکل سامنے نہیں ہے. جو بالکل برابر سامنے ہونا ایک دم سے, اس کو ما بین ایدیکم بھی کہتے ہیں. پھر اس کے مزید آپ کے ہاتھوں کے درمیان ایک پورا ویو ہے, تو آگے تک کی بات کو بھی ما بین ایدیکم کہا جاتا ہے. اب اس بات کا اندازہ کیجئے کہ شروع میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ ان لوگوں کے آگے سے بھی دیوار ہے اور پیچھے سے بھی دیوار ہے. میں نے آگے کی دیوار کے بارے میں ذکر کیا تھا کہ تمہیں اس چیز کا خوف ہونا چاہیے جو تمہارے آگے آ رہی ہے, تمہارا مستقبل, اور تمہیں اپنی تاریخ سے یا انسانیت کی تاریخ سے کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے. ما خلفکم ومن خلفہم صدا,
اور پھر وہی کے انکار کی وجہ سے فَأَغْشَيْنَاهُمْ اوپر سے بھی ان کو ڈھکا ہوا ہے، یعنی وہی اوپر سے آتی ہے، تاریخ پیچھے سے سیکھتے ہیں، مستقبل کے بارے میں آخرت کے بارے میں آگے سے سیکھنا ہے۔ وہ جو توق گلے میں لگے ہوئے تھے اور ٹاک گلے میں لگے ہوئے تھے، اس کا مقصد کیا تھا؟ آپ کو اپنے ارد گرد کی چیز نظر نہیں آ رہی۔ اب دیکھیے جہاں تک ہم پہنچے ہیں اس صورت میں، شروع میں بات کی تھی کہ یہ لوگ قرآن کا انکار کر رہے ہیں، اس قرآن کی حکمت کا انکار کر رہے ہیں، ان کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ ان کے تمام اعمال لکھے جا رہے ہیں۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ، وہ پہلے حصے کی بات تھی۔ دوسرے حصے میں اللہ نے تاریخ سے ان کو ہدایت دینے کی کوشش کی۔ تاریخی کا واقعہ تھا نا تین رسولوں کے آنے کا، وہ ان کے پیچھے کی بات ہے۔ اس کے بعد ان کے ارد گرد کی بات ہو رہی تھی، دیکھو تمہارے ارد گرد کیا ہے، وَآيَةٌ لَهُمْ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ آيَةٌ لَهُمْ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، زمین کو مردار زمین کو دیکھ لو، رات کو دیکھ لو، سورج کو دیکھ لو، کشتی کو دیکھ لو، یہ تمہارے ارد گرد کی ہی چیزیں ہیں نا۔ تو اب وہ ارد گرد والی بات بھی ہو گئی، اب رہ کیا گیا؟ آگے والی بات۔ آگے کون سی بات ہونی ہے؟ آخرت کی بات۔ اب یہ چوتھا حصہ ہے نا، چوتھے کے بعد جو اگلا حصہ آ رہا ہے وہ آخرت کی بات ہوگی۔ وہ اب آگے والی جو دیوار آگے ہے نا اس کو ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جن لوگوں کے آگے دیوار نہیں ہے وہ کم از کم اس سے کچھ نصیحت اخذ کر لیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ، اس کا خوف کرو، صرف جانو نہیں۔ اور اتقوا میں بہت گہرائی ہے یہاں پر۔ قرآن صرف ہمیں دلچسپ معلومات نہیں دے رہا، قرآن کا ہم سے یہ تقاضا ہے کہ ہم چیزوں کو سیکھ کر پر ایک احتیاط طاری ہو۔ اتقاء عربی میں، تقوی کا لفظ اردو میں بھی بہت استعمال ہوتا ہے لیکن اصل میں اس کی اصل پہ لوگ کم جاتے ہیں۔ تقوی کا لفظ اصل میں وقایہ سے ہے عربی میں، وقا یقی وقایتاً، وقایہ کہتے ہیں حفاظت کرنے کو۔ اتقا لازم جو اس کا مفہوم ہے وہ یہ ہے اپنی حفاظت کرنا۔ اسی لفظ کا دعا میں استعمال ہوتا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب، وہ جو قی آتا ہے نا قینا میں، ہماری حفاظت کر، ہمیں بچا لے آگ کے عذاب سے۔ تو اس لفظ کی اہمیت کیا ہے کہ انسان اپنے آپ کو بچائے، انسان اپنی حفاظت کرے۔ اسی لیے صرف اللہ تعالیٰ کا تقوی نہیں، اللہ تعالیٰ کا تقوی ہے، قرآن میں نار کا تقوی ہے، واتقوا النار واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، اس دن کا تقوی اختیار کرو جس دن تم اللہ تعالیٰ کے پاس واپس لوٹائے جاؤ گے۔ اب یہاں کس بات کا تقوی ہے؟ جو تمہارے آگے ہے اور جو تمہارے پیچھے ہے، اس کا تقوی اختیار کرو۔ کیا مطلب ہے ان تمام چیزوں کا؟ پہلی بات، اللہ کا تقوی کیا ہوتا ہے؟ وہ تو سب سے زیادہ مذکور ہے قرآن میں، اس سے زیادہ کسی اور تقوی کا ذکر نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے تقوی سے مزید۔ وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہو جائیں۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہو گئے، اللہ تعالیٰ آپ کی طرف سے مڑ گئے، تو پھر آپ کی حفاظت ختم۔ اپنے آپ کو بچاؤ اس مصیبت سے کہ اللہ تعالیٰ تم سے خوش نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اس کا غلط مفہوم ہے۔ وہ ہے خاف اللہ، خاف اللہ، جو اللہ سے ڈرتے ہوں۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، مجھ سے زیادہ ڈرا کرو۔ رہب، خوف، خشیہ، یہ خوف کے الفاظ ہیں۔ تقوی کا تعلق خوف سے نہیں ہے، تقوی کا تعلق ہے اپنی احتیاط کرنا، اپنے آپ کو بچانا۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ، اللہ تعالیٰ کو ڈس اپوائنٹ کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ، اللہ تعالیٰ کے احکام سے آگے بڑھنے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ واتقوا اللہ ہے۔ واتقوا یومن کا کیا مطلب ہے؟ اس دن کی تیاری میں اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے آپ کو اس دن سے بچائے کرو۔ وَكَيْفَ تَتَّقُونَ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانُ شِيبًا إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، اس دن تم اپنے آپ کو کیسے بچاؤ گے جب بچے کے بال بھی سفید پڑ جائیں گے؟ اس دن تم اپنے آپ کو کیسے بچاؤ گے؟ کیف تتقون، وہاں اپنے آپ کو بچانے والی بات ہو رہی ہے۔ اسی طرح جب آپ حج پہ جاتے ہیں تو آپ کو نہ صرف یہ کہ اچھی نیت کر کے جانا چاہیے، آپ کو ٹھیک سے پیکنگ کر کے بھی جانا چاہیے، اپنا ذرا سفر کا اہتمام بھی کرنا چاہیے کہ پیسے مناسب مقدار میں ہو، وہاں جا کر مصیبت نہ پڑ جائے۔ بینک کو انفارم کر دیں کہ میرا جو ڈیبٹ کارڈ ہے وہاں بھی چل پڑے، پاسپورٹ سنبھال کے رکھ کے جانا چاہیے۔ اس کو کہا گیا ہے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اپنی تمام چیزوں کا اہتمام کرو اور بہترین اہتمام تقوی ہے، یعنی دل کا تقوی بھی اور احتیاط بھی کہ تم مصیبت میں نہ پڑ جاؤ جا کے باہر، ایک دن کا کھانا لے کے صحرا میں نکل گئے، ایسا نہ کر لینا۔ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ۔ اسی طرح جو سب سے بہترین اور سب سے باریک تقوی کی دلیل قرآن میں ہے اور جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، المفعول بِهِ والارحام، اس اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس اللہ کے بارے میں احتیاط کرو جس کے نام پہ تم قسمیں کھا کے ایک دوسرے سے چیزیں پوچھتے ہو، ایک دوسرے سے جب تم مطالبے کرتے ہو تمہیں اللہ کا واسطہ کچھ دے دو، اللہ کا واسطہ ایسا نہ کرو، جس کا واسطہ دے دے کر تم ایک دوسرے سے مطالبے کرتے ہو اس کے بارے میں احتیاط کرو۔
اور اس کے ساتھ یہ بھی کہا ہے والارحام، اور کس اور چیز کا تقوی کرو؟ ماں کی کوکھ کا احترام کرو، اس سے بھی بچ کے رہو، یعنی تمام رشتے جو خون کے رشتے ہیں ان کا خاص خیال رکھنا، ان کا بھی تقوی کرنا، ان کے معاملے میں بچ کے رہنا، رحمی رشتے۔ تو یہاں پر اتقوا ما بین ایدیکم، آپ کے آگے جو بات آ رہی ہے، آپ کا مستقبل، وہ ما بین ایدیکم بہت وسیع الفاظ ہیں، اس میں آپ کا کل بھی ہے، آج کا باقی کا دن بھی ہے، اور وہ حساب والا دن بھی ہے، یعنی آپ کا تمام مستقبل، اس کے بارے میں احتیاط کرو، اس کے بارے میں اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو۔ اتقوا ما بین ایدیکم وما خلفکم، اور تمہارے پیچھے جو رہ گیا ہے اس کے بارے میں بھی تقوی اختیار کرو۔ اس کے کیا معنی ہیں؟ ایک تو ہم سیکھ چکے ہیں تاریخ سے کچھ سیکھو، عبرت لو۔ دوسرا اس کا ذاتی معنی یہ ہے کہ میری زندگی میں اور آپ کی زندگی میں، ہماری تاریخ میں، ہماری اپنی پرسنل ہسٹری میں کافی غلطیاں ہیں، کافی ساری شرمندہ کرنے والی باتیں ہیں، جس کا شاید کسی اور کو علم نہ ہو، اللہ تعالیٰ کو ضرور ہے، مجھے اچھی طرح پتہ ہے۔ اپنی ذاتی تاریخ سے تو کچھ احتیاط کر لو۔ تم کیا اتنے سیکیور ہو کہ تم نے اتنی نیکیاں کی ہیں کہ تمہیں آگے کی کوئی فکر ہی نہیں ہے؟ آگے کی فکر تمہیں اس لیے ہونی چاہیے کہ پیچھے تم کچھ کرائم کر چکے ہو، پیچھے کچھ حرکتیں کر چکے ہو۔ اتقوا ما بین ایدیکم وما خلفکم، اور اگر یہ تقوی اختیار کر لو گے لعلکم ترحمون، یہ اس لیے کرو تاکہ تم پر رحم کھایا جائے۔ رحم کے بارے میں بھی کچھ بات کرنا ضروری ہے۔ رحم عربی میں اردو سے تھوڑا سا اس کا باریک سا فرق ہے، اور انگلش میں تو بہت ہی زیادہ فرق ہے۔ رحم کا عام ترجمہ انگلش میں کیا جاتا ہے مرسی، رحمہ، مرسی۔ اب مرسی کا مسئلہ یہ ہے کہ کہتے ہیں نا کسی پہ مجھ پہ رحم کھاؤ، مجھ پہ رحم کھاؤ، ٹیچر سے اگر کوئی اسٹوڈنٹ کہے گا استاد جی تھوڑا رحم کھا لیں، اس کا مطلب ہے سزا ملنے والی تھی، اچھا چلو نہیں سزا دیتا، رحم کھا لیتا ہوں۔ رحم کا مقصد ہے کہ وہ بری چیز ہونے والی تھی اور وہ ہوتے ہوتے رک گئی، تو وہ رحم ہے۔ یہ عربی میں مسئلہ معنی نہیں ہے۔ عربی میں رحم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ کچھ برا ہونے والا تھا اور کسی نے آپ کو سپیئر کر دیا تو اس نے آپ کو مرسی دکھائی دی، آپ پر رحم کر دیا، آپ پہ ترس آ کے اس نے آپ کو چھوڑ دیا، نہیں۔ رحم کے معنی اصل میں عربی میں ماں کے پیٹ کے سے متعلق ہیں، رحم۔ اور ماں کے پیٹ میں غصے والی بات یا سزا والی بات یا سپیئر کرنے، اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بات کیا ہوتی ہے رحم کی؟ کہ رحم کے اندر ایک بچہ ہے، اس بچے نے ماں کو تکلیف دینی ہے، اس کی غذا بچہ کھا رہا ہے، جتنا وقت وہ ماں کے پیٹ میں گزارتا ہے اتنا اس پر وہ بوجھ بنتا چلا جاتا ہے، اس پر مصیبتیں ڈالتا چلا جاتا ہے، اور اس تکلیف کے جواب میں ماں کوئی اور مخلوق دنیا کی ایسا نہیں کرتی۔ جو آپ کو تکلیف دے اس سے آپ کو نفرت ہوتی جاتی ہے، جو آپ کو زیادہ تکلیف دے اس کے بارے میں آپ زیادہ کم از کم زیادہ جوابی کارروائی کرتے ہیں، جو آپ کو زیادہ مصیبت میں ڈالے کم از کم آپ اس سے دور رہتے ہیں، کم از کم نفرت نہیں کرو گے تو کم از کم دور رہو گے۔ ماں کیا کرتی ہے؟ فوراً گلے لگا رہی ہے، پیار کر رہی ہے، پلا رہی ہے، پلانے میں بھی اس کو تکلیف ہے۔ حملہ وفصالہ 30 شہرا، یہ ایک رشتے کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ماں کا رشتہ ایک عجیب رشتہ بنایا ہے، جس میں اور کسی اور رشتے میں نا جب تک آپ کو ملے گا نہیں آپ دیں گے نہیں، ٹھیک ہے نا، ایک گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے ہر رشتے میں۔ ماں کے رشتے میں عجیب چیز ہے، بچہ شروع سے ماں کو تکلیف دے رہا ہوتا ہے، ابھی دنیا میں آنے سے پہلے ہی ماں کو تکلیف دے کر آتا ہے، وہ تو آیا بھی نہیں ہے پھر تکلیف دے رہا ہے، آنے کے بعد تھوڑا رونا دھونا ڈالتا ہے تو باپ تنگ ہو جاتا ہے، اس کو چپ نہیں کرا سکتی، ماں کو پھر بھی غصہ نہیں آتا، ماں پھر بھی سلا دیتی ہے، اور اگر ایک دفعہ غصہ کر بھی جائے کبھی تو رو رو کے اپنے آپ کو کوستی ہے میں نے کیا کر دیا۔ یہ ماں ہے۔ یعنی اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سمجھنی ہے تو پہلے بچے اور ماں کا تعلق تھوڑا سا سمجھ آ جائے، اس کی ایک جھلک ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کیا چیز ہوتی ہے۔ تو جب لعلکم ترحمون کہا ہے نا، یہ نہیں کہا کہ شاید کہ تم بچ جاؤ، شاید کہ تمہیں عذاب نہ ملے، یہ کہا ہے کہ تم تقوی اختیار کرو، میری طرف سے محبت ہی محبت آئے گی۔ رحم کے اصل معنی ایک ایسی بے لوث محبت ہے، ایسی محبت جس کے جواب میں کوئی توقع ہی نہیں ہے، کوئی توقع ہی نہیں ہے، وہ والی محبت، تم بس تقوی اختیار کر لو، میری طرف سے رحمت آئے گی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ الرحمن علم القرآن